اور ایک نقطے کی وضاحت کر دوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل توحید جہنم میں نہیں جائیں گے. اہل توحید جہنم میں نہیں جائیں گے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو دو حدیثیں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ اگر اس طرح کی فکر رکھتے ہیں تو آپ کے فکر کی اصلاح ہو جائے. پہلی حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کی راوی ہے. کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہے تھے. آپ کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا. دو قبر والوں کے پاس سے، دو قبر تھی، آپ وہاں سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر كان لا يستتر من بوله. آپ کہتے ہیں کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. یہ قبر کس کی ہے؟ صحابی رسول کی قبر ہے. کس کی قبر ہے؟ صحابی رسول کی، ہماری اور آپ کی نہیں. آپ کہتے ہیں ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان میں سے ایک چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھجور کے ایک تنے کو چیر کر کے لگا دیا. بہرحال وہ آپ کا ایک معجزاتی معاملہ تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ انسان اگر توحید کا اقرار کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ اس نے گناہ کیے ہیں، برائیاں کی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، نمازوں کو چھوڑا ہے، رب کے دین اور اس کے احکامات کی پابندی نہیں کی ہے، اللہ کے حدود کو توڑا ہے، تو اللہ تعالی عذاب میں اگر ڈال دے تو کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں ہے. دوسری دلیل بڑی جامع حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا اور آپ کہتے ہیں ان منہم من تأخذہ النار الى کعبیہ ومنہم من تأخذہ الى حجزہ ومنہم من تأخذہ الى عنقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ٹخنے تک آگ ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے کمر اور سینے تک آگ ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو گردنوں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اہل توحید کے بارے میں ہے کہ اہل توحید میں سے جو گنہگار ہوں گے، جنہوں نے گناہ اور غلطیاں کی ہیں، جنہوں نے اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کی ہے، جنہوں نے اللہ کے حدود کی پامالی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان اہل توحید کو جہنم میں ڈالے گا اور یہ اپنے گناہ کے بقدر آگ میں ڈالے جائیں گے. اللہ اکبر. ذرا غور کر کے دیکھیں میرے بھائی، آج ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا یہی کافی ہے؟ ہاں یہ کافی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اگر جو گناہ ہم کر رہے ہیں، آج اہل توحید کی اکثریت شادی بیاہ کے معاملے میں رسم و رواج میں ڈوبی ہوئی ہے. اہل توحید کی اکثریت سماج، برادری، خاندانی معاملات میں ڈوبی ہوئی ہے. اہل توحید کی اکثریت آج سودی معاملات میں ملوث ہے. اگر اللہ رب العالمین نے ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو پکڑ لیا، اللہ نے اگر پکڑ لیا، کائنات کے رب کی قسم ہے کوئی بھی اللہ سے ہمیں چھڑا نہیں سکتا اللہ سے. اور اگر اللہ عذاب میں ڈال دے تو کوئی اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے سے نہیں روک سکتا. یاد رکھیے، کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے.